السلام علیکم. آج ہم مئی جون 2024 کا پیپر 2 ویریئنٹ 1 کر رہے ہیں. کوڈ اس کا ہے 4024. اس میں جو پہلا کوشچن ہے پارٹ اے, دا کاسٹ آف اے ٹکٹ ٹو واچ باسکٹ بال میچ از $67.6. پارٹ 1 میں دا ٹوٹل منی ریسیو فرام دا ٹکٹ سیلز فار ون میچ از اتنے ڈالرز. فائنڈ دا نمبر آف ٹکٹ سولڈ فار دس میچ. تو یہ تو ایک سمپل کوشچن انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اپریشیٹ ہوں. آپ نے سمپلی اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے 11,83,000 ڈیوائڈ بائی 67.6 اور آپ کا آنسر آ جائے گا. تو اتنے نمبر آف ٹکٹس جو ہیں وہ سولڈ ہوئے ہیں اس میچ کے لیے. سیکنڈ پارٹ میں دا کاسٹ آف ون ٹکٹ ایٹ $67.6 از 4% مور دین دا کاسٹ آف ون ٹکٹ لاسٹ ایئر. کیلکولیٹ دا کاسٹ آف ون ٹکٹ لاسٹ ایئر. تو 4% آف, اچھا 4% مور ہے تو اس کو آپ ایڈ کر لیں 100 میں. تو یہ 104% ہو گیا. تو 104/100 ٹائمس ایکس ہوا ہے جو آپ نے کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے ٹکٹ کی لاسٹ ایئر کی, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 67.6. تو یہاں سے آپ ایکس کو سبجیکٹ کریں تو یہ آپ کا ویلیو آ جائے گی. $65 تھی لاسٹ ایئر ٹکٹ کی ویلیو. بی پارٹ میں نمبر آف سیٹس ان دا باسکٹ بال اسٹیڈیم از 2545. دا نمبر آف سیٹس سولڈ فار دا فرسٹ میچ آف دا سیزن از 19,340. کیلکولیٹ دا پرسنٹیج آف سیٹس ان دا اسٹیڈیم دیٹ آر سولڈ. تو یہ بھی ایک سمپل کوشچن اس نے دیا ہے. اس میں آپ نے 19,340 ڈیوائڈ بائی 2545 ٹائمس 100. تو کیلکولیٹر یوز کریں. 94.1% اس کا آنسر آ جائے گا. سی پارٹ میں ٹیم پلیز 41 میچز فار 41 میچز. دا مین نمبر آف سیٹس سولڈ پر میچ از 16,440. دا ٹوٹل نمبر آف سیٹس سولڈ فار دا فرسٹ 21 میچز از 329,000. کیلکولیٹ دا مین نمبر آف سیٹس سولڈ پر میچ فار دا لاسٹ 20 میچز. تو اس میں آپ نے سم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ایکوز مین. یہ آپ کا چھوٹا سا فارمولا بنتا ہے. مین میں آپ ایڈ کرتے ہیں ویلیوز کو ڈیوائڈ بائی ٹوٹل ویلیوز, تو وہ آپ کا مین ہو جاتا ہے. تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس سولڈ فار 41 میچز دیٹ از اکول ٹو 16,440. تو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر وچ از 41. تو یہ از اکول ٹو 16,440 جو یہ مین دیا ہوا ہے اس نے کوشچن میں. تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس سولڈ فار 41 میچز از اکول ٹو, یہ 41 ملٹیپلائی کر لیں 16,440 سے, تو یہ ویلیو آ گئی آپ کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس سولڈ فار 41 میچز. تو اب سیٹس سولڈ فار 20 میچز پلس 21 میچز, تو دیٹ از اکول ٹو 674040. تو سیٹ سولڈ فار 20 میچز پلس 329,000 جو اسے 21 میچز کی دی ہوئی تھی ویلیو, اینڈ دیٹ از اکول ٹو 674040. یہاں سے اب آپ سیٹ سولڈ فار 20 میچز کو سبجیکٹ کریں تو یہ مائنس ہو جائے گا 674040 سے 329,000. تو یہ آیا. اب پارٹ ڈی میں ٹیبل شو سیلریز آف 3 باسکٹ بال پلیئرس. اسٹیفن کی 8.27 انٹو 10 پاور 6 اور جو کی اور ٹرسٹن کی دی ہوئی ہے. فائنڈ دا ڈفرینس بٹوین دی سیلریز آف ٹرسٹن اینڈ اسٹیفن. تو اس میں آپ ان کو, اچھا سوری یہ میں کریکٹ کر رہا ہوں, دس از ڈیوائڈ بائی 20 کیونکہ اس نے پوچھا ہوا تھا کیلکولیٹ دا نمبر آف سیٹس سولڈ پر میچ فار دا لاسٹ 20
मैचेस। तो ये जो वैल्यू आई थी 345040, इसको डिवाइड बाई 20 करना है। वो पहले मैंने जल्दी में वैसे लिख दिया था। तो ये आंसर है आपका। अच्छा, अब डिफरेंस मालूम करना है तो आपने ट्रिस्टन स्टीफन का डिफरेंस, और ट्रिस्टन पहले लिखें क्योंकि इसकी 10 की पावर ज़्यादा है स्टीफन से। तो 8.27 10 पावर 6। अब आपने ना 10 पावर 7 को 10 पावर 6 बनाना है, तो इसको स्प्लिट कर दें 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 6 में। तो ये वैसे ही लिख लें अगली वैल्यू। अब 3.64 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 36.4 आ जाएगा इंटू 10 पावर 6, और ये वैसे ही उतार लें नीचे। अब माइनस कर लें वैल्यूज़ को और 10 पावर 6 को कॉमन ले लें, तो 36.4 माइनस 8.27 टाइम्स 10 पावर 6। तो ये जो माइनस करेंगे तो इससे 28.13 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। तो अब इसको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो डेसिमल 2 के बाद आएगा, यानी एक डिजिट मूव करेगा तो 6 में एक डिजिट ऐड कर लें, तो 10 पावर 7 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट में द टोटल जो अर्न्स in his salary plus a bonus of $X, the total he earns is 102.5% of his salary. Calculate the value of X. तो इसमें टोटल इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस है। तो सैलरी उसकी 4.29 इंटू 10 पावर 6 है, बोनस इसका $X है। टोटल उसने 102.5% ऑफ ही सैलरी दिया हुआ है, तो इसका आप सैलरी का 102.5% कैलकुलेट कर लें। ये बनता है 102.5 ओवर 100 टाइम्स 4.29 इंटू 10 पावर 6। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आता है 4397250। तो इसको आप लिख सकते हैं, उसमें 4 के बाद डेसिमल लगाएं। अच्छा, अभी इसको इसी तरह रहने दें। तो ये आपकी वो जो फार्मूला ऊपर हमने बनाया है, टोटल इक्वल सैलरी प्लस बोनस, तो टोटल आपका 4397250 इज इक्वल टू सैलरी 4.29 इंटू 10 पावर 6 प्लस बोनस $X। तो अब इसको ना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 के बाद डेसिमल लगाएं इंटू 10 पावर 6, तो माइनस 4.29 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू X। तो अब इसको आप माइनस कर लें, इसकी 10 की पावर सेम है तो वो स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप 4.39 माइनस 4.29, तो ये 107.250 X की वैल्यू आ गई। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि आप अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर 2A में ये टेबल दिया हुआ है और टेम्परेचर एट मिड डे वॉज रिकॉर्डेड एट 10 different heights on a mountain. Results are shown in the table. तो complete the scatter diagram. First 5 points have been plotted for you. तो जो ग्रे कलर किया हुआ है उसमें तो उसे प्लॉट किया हुआ है। उसके बाद हाइट 100 और टेम्परेचर 3.5। तो ये बनता है 0 से एक्स एक्सिस पे देखें, हाइट दी हुई है, तो 0 से 250 में 10 डिजिट्स हैं। तो एक डिजिट कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो आप 250 डिवाइड बाई 10 कर लें, तो एक डिजिट 25 का है। तो अब हमने 100 जाना है, तो आप 100 चले जाएं, 25 यानी 100 कितने 4 टाइम, तो 4 डिजिट जाएं आप, और 3.5। तो y एक्सिस पे जो एक डिजिट है ना वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आ जाएगा पॉइंट आपका यहाँ, ये देखें मैं ब्लिंक कर रहा हूँ रेड, तो ये 3.5 यहाँ पर आ रहा है। तो इस पर क्रॉस लगा लें। फिर नेक्स्ट आपका है 1250
ایکس ایکسس پہ. تو 1250 تو ڈائریکٹ ہی دیا ہوا نظر آ رہا ہے, تو -4.6, تو -4.6. یہ میں بلنک کر رہا ہوں اس کو, ریڈ پوائنٹ کراس کو, اور اب 1450 جو ہے وہ آپ کا کتنا بنے گا, کیسے آپ چاہیں گے. آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ 25 ایک اسمال بلاک 25 کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو آپ اس طرح کریں, 1450 مائنس 1250 کریں, تو یہ آتا ہے 200. اب 200 دیکھیں, اس کو ڈیوائڈ کریں 25 سے تو 8 آتا ہے. تو یعنی اب آپ نے یہ 8 ڈیجٹ 1250 سے 8 ڈیجٹس موو کریں تو یہ آپ کا پوائنٹ یہاں پہ بن گیا. یہ میں نے لکھ دیا 1450. تو اس کے ساتھ -6.4 نیچے یہ ریڈ کراس میں نے لگا دی ہے. 1350 پہ, اب 1350 کہاں پہ بنے گا, تو یہاں پر آپ 1125 مائنس 1000 کریں تو یہ 125 آیا, اور 125 ڈیوائڈیڈ بائی ویٹ 125 ڈیوائڈیڈ بائی, اچھا 125 ڈیوائڈیڈ بائی 25 کرنا ہے, میں نے غلطی سے 5 لکھا ہوا ہے. تو یہ 5 آ جائے گا. 125 ڈیوائڈیڈ بائی 25 کریں گے تو 5 آئے گا. تو آپ نے 1000 سے 5 ڈیجٹس موو کرنا ہے. میں نے اس کے اوپر مینشن کر دیا 1125. تو یہاں سے -4 نیچے آئیں, یہ پوائنٹ آپ کا بن گیا. اور اس کے بعد 1350 آپ نے دیکھنا ہے, تو وہ تو خیر 1250 کے بعد آپ 1350 1 2 3 4 ڈیجٹس جائیں گے. 25 ایک ڈیجٹ 25 ہے, تو 4 ڈیجٹ 100 بن جائے گا. تو اس پہ -3.8 آ جائیں, تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو یہ آپ کے سارے پلاٹ ہو گئے ہیں پوائنٹس. اچھا, سیکنڈ پارٹ میں کہہ رہے ڈسکرائب دا ٹائپ آف کوریلیشن شون ان دا اسکیٹر ڈائیگرام. تو یہ نیگیٹو ہے, کیونکہ یہ دیکھیں آپ اس کا یہ جو کراسز ہیں ان کا ٹرینڈ جو ہے یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈاؤن ورڈ آ رہا ہے. تو میں نے یہاں لکھ دیا کہ اف لائنز آر ڈران دس وے, اس طرح اگر لائنز ڈران ہو تو وہ نیگیٹو ان کا گریڈینٹ ہوتا ہے. تو اسکیٹر ڈائیگرام میں اس کو گریڈینٹ نہیں بولیں گے, بس نیگیٹو کوریلیشن بول دیں گے. تھرڈ پارٹ میں ڈرا اے لائن آف بیسٹ فٹ آن دا اسکیٹر ڈائیگرام. تو اس میں آپ نے ڈرا کرنا ہے ایسی لائن رولر سے کہ آپ کے رولر لائن سے رائٹ مطلب دونوں سائڈ پہ آلموسٹ ایک جیسے کراسز آ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ایک جیسے ہوں, مگر آلموسٹ ہونے چاہیے. تو آپ جیسا بھی بنائیں گے اس کے, اب یہ دیکھیں اس میں 1 2 3 4 5 6 پہ 1 2 3 آ رہے ہیں. تو ابھی چینج کر کے دیکھتے ہیں اس کو. تو اب دیکھ لیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 آلموسٹ یہ والی لائن مجھے ٹھیک لگ رہی ہے. تو another reading is taken at a height of 1000 meter. Use your line of best fit to estimate the temperature at this height.
تو 1000 میٹر پہ ہائٹ دیکھیں ایکس ایکسس پہ، اس سے پھر آپ اس لائن آف بیسٹ فٹ کی طرف آئیں، اس کے کورسپونڈنگ وائی ایکسس کی ریڈنگ لے لیں، تو یہ آتا ہے -2.8. تو یہ ایکسیپٹیبل ہے آنسر. بی پارٹ میں اس نے 80 ایڈلٹس کا ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جو ماؤنٹین کلائم کر رہے ہیں، تو مین ٹائم وہ پوچھ رہا ہے. تو آپ ساری کلاسز کا مڈ پوائنٹ نکال لیں، تو 5.5 + 6.5 / 2، تو اس کا مڈ پوائنٹ آ جائے گا. اسی طرح 6.5 + 7.5 / 2، اس کا مڈ پوائنٹ آ گیا. اسی طرح اگلی کا مڈ پوائنٹ، اور اس سے اگلی کا، اور اس سے اگلی کا. اب سم آف ایف آف ایکس اوور سم آف ایف، جب بھی ٹیبل دیا جائے تو یہ فارمولا یوز ہوتا ہے مین ٹائم نکالنے کا یا کسی بھی چیز کا مین نکالنے کا. تو 8 into its mid point 8 into 6 plus 15 into its mid point which is 7 plus 20 into its mid point which is 7.75 and so on, whole divided by the sum of the frequency. اب یہ کیلکولیٹر یوز کریں تو آپ کا 7.88 آنسر آ جائے گا. یہ مین ٹائم ہے اس پارٹ کا. A histogram is drawn to show this information. تو height of the bar representing h is less than equal to 6.5 greater than 5.5 is 8 millimeter. تو calculate the height of the bar representing h is less than equal to 8.5 greater than 8. تو آپ نے اس میں فریکوینسی ڈینسٹی کیلکولیٹ کر لینی ہے. تو فریکوینسی ڈینسٹی ہوتی ہے فریکوینسی ڈیوائڈ بائی کلاس ویٹ. تو اس کی فریکوینسی 8 ہے اور ڈیوائڈ بائی کلاس ویٹ جو ہے وہ 1 ہے. 6.5 - 5.5، تو اس کی فریکوینسی ڈینسٹی 8 ہے. تو جس کی فریکوینسی ڈینسٹی 8 ہے اس کی ہائٹ 8 ملی میٹر ہے. تو اب جس کی وہ پوچھ رہا ہے دوسری کلاس کی، اس کی بھی فریکوینسی ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. تو فریکوینسی اس کلاس کی ہے 23، اور اوپر ٹیبل سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی کلاس وڈتھ ہے 8.5 - 8 which is 0.5. تو یہ آپ کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کریں، 23 ڈیوائڈ بائی 0.5 تو 46. تو اس کی ہائٹ یہی بنے گی. تو آپ اس کو آنسر اسپیس میں لکھ لیں. کوشچن نمبر 3A. اچھا 180 میں سے مائنس کے 142، تو آپ اندر آ جائیں گے 38. اب کیونکہ PQR آئسوسیلس ٹرائنگل ہے تو یہ بیس اینگل سیم ہونے چاہیے، تو یہ 38 ہوگا. اب اوپر اینگل Q جو ہے وہ ان دونوں کا سم 180 سے مائنس کر دیں، تو 104 PQR جو کہ وہ مانگ رہا ہے. یہ آنسر ہے آپ کا. بی پارٹ میں diagonal of trapezium ABCD meet at E. Show that triangle ABE is similar to triangle CDE. Give a reason for each statement you make. اچھا سملیرٹی میں اگر دو ٹرائنگل سملر ہیں تو ان کے ایٹ لیسٹ 2 اینگل سیم ہونے چاہیے. ایک تو یہ بات ہے، اور یہی بات اس پہ اپلائی ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں اینگل A is same as اینگل C. اس چھوٹے ٹرائنگل ABE میں جو اینگل A ہے وہ اس بڑے ٹرائنگل DCE میں اینگل C ہے. تو اس کو آپ اس طرح لکھ لیں، اینگل BAE ایکوز اینگل DCE. اور ریزن ہے آلٹرنیٹ اینگلز. آلٹرنیٹ اینگل سیم ہوتے ہیں، ایکول ہوتے ہیں. کیوں آلٹرنیٹ ہے؟ کہ AB لائن از پیرلل ٹو DC لائن. تو دو پیرلل لائنس میں جو ٹرانسورسل یعنی AC از دا ٹرانسورسل، ایسی لائن میں جو اینگل فارم ہو رہے ہوتے ہیں وہ آلٹرنیٹ اینگلز ہوتے ہیں اور ان کی ویلیو سیم ہوتی ہے. دوسرا آپ اینگل ABE دیکھ لیں، یہ میں بلو سے لکھ رہا ہوں، دیٹ از ایکول ٹو اینگل CDE.
تو یہ بھی آلٹرنیٹ اینگلز ہیں. تو ویسے اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کو مینشن کرنے کی، تیسرا اینگل آٹومیٹیکلی سیم ہو جائے گا. تو مگر آپ مینشن کر دیں کیونکہ 3 نمبر ہیں اس کے. تو اینگل اے ای بی ایکولز اینگل ڈی ای سی. تو یہ کیوں ایکول ہیں؟ بیکاز دے آر ورٹیکلی اپوزٹ اینگلس. تو یہ ہم نے ریزننگ کے ساتھ بتا دیا. کوشچن نمبر 4 پارٹ اے میں 2 آف دا فیکٹرز آف 50 آر اسکوائر نمبرز. ون آف دی اسکوائر نمبر از 1. فائنڈ دا اسکوائر نمبر دیٹ از اے فیکٹر آف 50. تو وہ 25 ہی بنتا ہے. تو آپ اس کو مینشن کر دیں. 25 جو ہے وہ ایک اسکوائر نمبر ہے. 5 کو اسکوائر کریں تو 25 ہوتا ہے. 5 5 25. تو وہ اسکوائر نمبر ہی مانگ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی نہیں نظر آ رہا. تو یہ آپ کا آنسر ہے. اچھا بی پارٹ میں یہ ذرا بچوں کو بہت توجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ایگزامینر کافی پوچھنے لگ گئے اس ٹائپ کے ایچ سی ایف اور ایل سی ایم. اے ایکولز 2 پاور ایکس مائنس 1 ٹائمس 3 پاور 2 وائی انٹو 7. بی از اکول ٹو 2 پاور ایکس پلس 3 ٹائمس 3 پاور وائی انٹو 5. اچھا نمبرز اے اینڈ بی آر ریٹن ایز اے پروڈکٹ آف دیئر پرائم فیکٹر ویئر ایکس اینڈ وائی آر پازیٹیو انٹیجرز. فائنڈ دا ہائیسٹ کامن فیکٹر ایچ سی ایف آف اے اینڈ بی ان ٹرمز آف ایکس اینڈ وائی. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اے کا 2 پاور ایکس مائنس 1 انٹو 3 پاور 2 وائی کو آپ لکھیں 3 پاور وائی انٹو 3 پاور وائی. اگر آپ کو انڈیسز اچھی طرح آتے ہیں تو آپ اس کو 3 پاور وائی انٹو 3 پاور وائی کو سالو کریں تو بیسز آر ایکول اینڈ دے آر ملٹیپلائنگ پاور مسٹ بی ایڈیڈ. تو 3 پاور وائی پلس وائی ہو جانا چاہیے اس کو. تو 3 پاور وائی پلس وائی ہوتا ہے 2 وائی. تو یہ اگر آپ انڈیسز میں اچھے ہیں تو یو کین ڈو اٹ. انٹو 7 تو خیر 7 ہی رہے گا. اب آ جائیں آپ بی کے اوپر. یہ میں نے بلو میں وہ چیز لکھ دیا جو بتا رہا تھا میں آپ کو. تو بی کی 2 پاور ایکس مائنس 1 ٹائمس 2 پاور 4 میں لکھ سکتا ہوں. ان کو اب دیکھو پھر بیسز سیم ہے 2 ہے اور ملٹیپلائی ہو رہی ہیں بیسز تو پاور ایڈ ہوں گی. تو 2 پاور ایکس مائنس 1 پلس 4 ہو جائے گا جو کہ یہ میں بلو میں مینشن کر رہا ہوں جو کہ 2 پاور ایکس پلس 3 بن رہا ہے. اوکے ناؤ انٹو 3 پاور وائی انٹو 5. اب اس میں دیکھ لیں کہ سیم ویلیوز جو ہیں وہ یہ سرکل میں کر رہا ہوں. تو یہ آپ کا ایچ سی ایف ہے. جو سیم نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. تو اس کو آپ لکھتے ہیں 2 پاور ایکس مائنس 1 انٹو 3 پاور وائی. یہ آپ کا ایچ سی ایف آ جائے گا. اب لویسٹ کامن ملٹیپل یعنی ایل سی ایم. تو ایل سی ایم میں آپ نے 2 پاور ایکس مائنس 1 انٹو 3 پاور وائی انٹو 2 پاور 4 انٹو 3 پاور وائی انٹو 5 انٹو 7. ایکچولی اس میں سارا کچھ پک کرنا ہوتا ہے کامن والا بھی اور ان کامن والا بھی. تو اس کو اگر آپ دیکھیں 2 پاور ایکس مائنس 1 اور 2 پاور 4 کو سمپلیفائی کر لیں یہ بن جاتا ہے 2 پاور ایکس پلس 3 اور 3 پاور وائی انٹو 3 پاور وائی کو سمپلیفائی کر لیں یہ بن جاتا ہے 3 پاور 2 وائی. اور 7 5 35 بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو اس طرح بھی رہنے دے سکتے ہیں. تو ایسے ہی رہنے دیں چلیں. تو یہ آپ کا آنسر میں آ جائے گا ایل سی ایم ان ٹرمز آف ایکس اینڈ وائی. تو اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ کوئی زیادہ مشکل چیز بھی نہیں ہے. مگر اگر آپ کو انڈیسز پہ کمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو غلط کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 5 A. 2 companies move boxes. Company A charges $0.5 for each box plus a fixed fee of $125. Company B charges only a fixed fee of $350. Find the number of boxes moved when Company A charges the same as Company B. Okay. تو 125 plus 0.5 x وہ
$0.5 فار ایچ باکس ہے تو باکس کو ایکس کہہ دیا ہم نے، اینڈ دیٹ از اکول ٹو 350. تو کیونکہ یہ اس نے بتایا کہ کمپنی اے چارجز دا سیم ایز اے کمپنی بی، یہاں سے آپ ایکس کو سبجیکٹ کریں تو 450 آپ کا آنسر آ جائے گا. 450 نمبر آف باکسز مووڈ ہو گئے. بی پارٹ میں میکسیمم میس وین کین کیریز ایگزیکٹلی 770 kg. دا وین کیریز باکسز each of mass 4 kg, correct to the nearest kilogram. Find the upper bound of the number of boxes this van can carry. تو 770 تو فکس ہے تو اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو کوئی چینج نہ کریں. ڈیوائڈیڈ بائی، اب کیونکہ میکسیمم نمبر آف باکسز کیری کرنے ہیں تو 4 kg کو آپ 0.5 اس میں مائنس کریں. جب ہول نمبر کی بات ہو رہی ہے تو 0.5 پلس یا 0.5 مائنس کیا جاتا ہے. تو کیونکہ اسے کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ کوئی ویلیو نہیں لکھی ہوئی، اگر کوئی ویلیو لکھی ہوتی تو اس کو ہم ڈیوائڈ بائی 2 کرتے اور اس کو یوز کرتے ہم اپر باؤنڈ اور لوور باؤنڈ کے لیے. اپر باؤنڈ کے لیے پلس کرتے، لوور باؤنڈ کے لیے مائنس کرتے. تو اب کیونکہ اس نے کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ کے بعد کوئی ویلیو نہیں لکھی ہوئی تو 4 kg کو ہم ایز اے ہول نمبر لے رہے ہیں، اور ہول نمبرز میں ہمیشہ اپر باؤنڈ کے لیے 0.5 ایڈ کیا جاتا ہے، لوور باؤنڈ کے لیے 0.5 مائنس کیا جاتا ہے. تو اب اپر باؤنڈ فار دا نمبر آف باکسز دس وین کین کیری، تو اوپر والی ویلیو تو بالکل ویسے رہنے دے کیونکہ وہ اس نے کہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی یہی ویٹ ہے، اتنا ہی کیری کر سکتی ہے. تو اس میں ہم نے اس کو اپر یا لوور نہیں لینا. اب اس فریکشن کے میکسیمم ویلیو نکالیں تو نچلی ویلیو کو آپ کم کر دیں تو آپ کی میکسیمم ویلیو نکل آئے گی. تو نچلی ویلیو 4 kg تھی ایکچولی، تو اس کا کم کریں گے کتنا، 4 میں سے 0.5 مائنس کر دیں وچ از 3.5. اب اس کو کیلکولیٹر سے دیکھیں تو 220 اس کا آنسر آئے گا. پارٹ سی میں A lorry contains boxes of 3 sizes, S, M and L, small, medium and large. Ratio of number of boxes S to M is equal to 2:7. Ratio of the number of boxes S ratio L equals 5:4. Lorry contains 72 boxes of size L. Find the total number of boxes in the lorry. تو آپ اس کو کریں ایس ایم اسے دیا، اس کو ایم ایس کر دیں تاکہ اس کے نیچے ایس ایل لکھ سکیں. تو ایم آپ کے پاس ہے 7، دھیان سے کرنا ہے. ایس آپ کے پاس ہے 2، پھر آپ کے پاس ہے ایس 5، پھر آپ کے پاس ایل ہے آپ کے پاس 4. اب اس کو ملٹیپلائی کریں، 7 5 سے ہوگا، 5 2 سے ہوگا اور 2 4 سے ہوگا. یہ طریقہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. تو 7 5 35، 5 2 10، 4 2 8. تو یہ آپ کے پاس ریشو آ گئی میڈیم، اسمال اینڈ لارج کی. اب ہم نے بتانا ہے اس کو ٹوٹل نمبر آف باکسز ان دا لاری. تو لارج کی تو اس نے ہمیں باکسز کی ویلیو دی ہوئی ہے، تو لارج کی ریشو ہے 8 اور 8 ریپرزینٹ کر رہا ہے 72 باکسز کو. تو ایک ریشو میں ایک جو ہے وہ کتنے باکسز کو ریپرزینٹ کرے گا، تو 72 ڈیوائڈ بائی 8 9 باکسز کو. اگر ریشو میں 1 لیں تو 9 باکسز ہیں. اب آپ کے لیے آسان ہو گیا. میڈیم ہے 35 تو 35 انٹو 9 315 باکسز. اسمال آپ کے پاس 10 ہے تو 10 انٹو 9 90 باکسز. لارج آپ کے پاس 8 ہیں تو 8 انٹو 9 72. ان سب کو پلس کر لیں تو یہ ٹوٹل نمبر آف باکسز ان دا لوری یہ آئیں گے. اچھا، کوشچن نمبر 6 انٹرسٹنگ ہے اور آنا چاہیے، بہت اچھے مارکس کا کوشچن ہوتا ہے یہ ٹرانسفارمیشن کا. ٹرائنگل اے از میپڈ آن ٹو ٹرائنگل پی بائی ٹرانسلیشن آف 1 - 3. ڈرا ٹرائنگل پی.
اب ٹرائنگل اے کے سارے ورٹیسز جو ہیں 1 بائی 1 موو کریں 1 یونٹ ان دا ایکس پازیٹیو ڈائریکشن یعنی رائٹ سائڈ، اور 3 یونٹ ڈاؤن نیگیٹیو ہے تو یو ہیو ٹو موو ڈاؤن. تو دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. یہ آپ کا ورٹیکس جو ہے یہ 1 یونٹ رائٹ پہ گیا اور 1 2 3 یہ آ گیا موو ہو کے 1 -3. دوسرا کون سا لیں؟ دوسرا یہ اس سے پیچھے والا لے لیتے ہیں. 1 یونٹ رائٹ اور یہاں سے 1 2 3 یونٹ ڈاؤن، یہ یہاں آ جائے گا. یہ میں نے مٹا دیا، باقی کی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ تیسرا کارنر 1 یونٹ رائٹ اور 1 2 3 یونٹ ڈاؤن. تو یہ بیچ والے مٹا دیتے ہیں، یہ والا بھی مٹا دیتے ہیں. اب ان کو آپ جوائن کر لیں تو یہ آپ کا ٹرانسلیٹ ہو گیا ٹرائنگل اے آن ٹو ٹرائنگل پی. پھر وہ کہہ رہے ڈسکرائب فلی دا سنگل ٹرانسفارمیشن دیٹ میپس اے آن ٹو ٹرائنگل بی. اوکے، اب یہ اس کو آپ کی اگر پریکٹس اچھی ہے تو آپ یہ دیکھیں اے آن ٹو بی، یہ چھوٹا بھی ہو گیا الٹا بھی ہو گیا، تو یہ انلارجمنٹ ہوئی ہے. اور بے شک چھوٹے سے بڑا ہو رہا ہو یا بڑے سے چھوٹا، ورڈ انلارجمنٹ ہی یوز کرتا ہے ایگزامینر. تو سینٹر آف انلارجمنٹ پہلے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کے 2 کورسپونڈنگ پوائنٹس جوائن کریں. ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا. اب یہ جہاں آپس میں کراس کریں وہ سینٹر آف انلارجمنٹ ہے. اب اسکیل فیکٹر اب اے آن ٹو، یہ آپ کا سینٹر آف انلارجمنٹ ہے. اچھا، اے آن ٹو بی کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب بی اوور اے کرنا ہے ہم نے. بی کی کوئی ایک سائڈ لے لیں جو آپ آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ -3 اور -2 والا پوائنٹ، یہ 1 یونٹ، یہ میں نے اس کو ایسے کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے میں اس کو کاؤنٹ کر رہا ہوں. یہ 1 یونٹ اور اس کے کورسپونڈنگ وہ اے کا ہوا ہے 2 یونٹس. تو مائنس آپ نے خود لگانا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جب انلارجمنٹ میں 2 فگرز کے درمیان میں سینٹر آف انلارجمنٹ آ جائے تو وہ نیگیٹو انلارجمنٹ ہوتی ہے. اچھا، توجہ سے میری بات سنیں، درمیان کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، سینٹر کا نہیں. سینٹر کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایگزیکٹلی مڈ میں. تو 2 فگرز کے سینٹر میں میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں درمیان میں اگر سینٹر آف انلارجمنٹ آ جائے تو وہ نیگیٹو انلارجمنٹ ہوتی ہے. تو 1/2 تو اسکیل فیکٹر ہم نے ڈھونڈ لیا، تو نیگیٹو آپ نے خود لگانا ہے. اب وہ میں اریز کر دیتا ہوں یہ. تو اب اس کو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا ڈسکرائب فلی دا سنگل ٹرانسفارمیشن دیٹ میپس ٹرائنگل اے آن ٹو ٹرائنگل بی. تو آپ اس کو اب لکھ سکتے ہیں کہ اے ہیز بین انلارجڈ آن ٹو بی، سینٹر آف انلارجمنٹ از 0,1، اس کا کوآرڈینیٹس لکھنے ہیں اور اسکیل فیکٹر ہے -1/2. Okay, transformation M is a reflection in the line y is equal to -1. Transformation R is a rotation 90 degree clockwise about 1 RMB equals Q. اس کو ریورس پڑھنا ہمیشہ، یعنی B کا M کریں اور اس کا R کریں. تو اس کو ریورس پڑھتے ہیں ہمیشہ. B کا M کرنا ہے. M کیا ہے؟ اوپر اس سے بتایا ہے M is a reflection in the line y is equal to -1. تو
پہلے ہم بی کا ایم کرتے ہیں، یعنی اس کو y = -1 میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو آر کریں گے. آر کیا ہے؟ روٹیشن ہے 90 ڈگری کلاک وائز اباؤٹ 1,1. تو چلیں لیٹس ڈو اٹ. پہلے y = -1 لائن ڈرا کرتے ہیں. تو یہ آپ کی لائن y = -1 ہے. اس میں b کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اس کے ہر ورٹیسز کو کاؤنٹ کرو y = -1 لائن تک، اور اتنا ہی اس سے آگے بنا دو. تو یہ 1 2 یونٹ دور ہے، تو یہاں سے 2 یونٹ آگے جانا ہے. 1 2. تو یہ پچھلے والے ریز کر دیتے ہیں. یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. اب دوسرا ورٹکس لے لیں. اس کو دیکھیں، یہ بھی 1 2 یونٹ دور ہے. یہاں سے آگے 2 یونٹ آپ مارک کر لیں. تو یہ پچھلے آپ مٹا دیں. یہ آپ کا پوائنٹ. اب تیسرے کو آپ کاؤنٹ کریں. اس لائن تک کتنے یونٹ دور ہے؟ 1 2 3 4 یونٹ. اب یہاں سے 4 یونٹ اوپر آئیں. تو ون ٹو تھری فور. تو یہ لائن، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا یہاں پہ. اس کو آپ جوائن کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایم ہو گیا. ایم کا تھا اس میں. اب اس کا آر کرنا ہے، یعنی روٹیشن کرنی ہے. تو 1 1 آپ کا یہ ہے. یہ میں نے 1 1 یہ دیکھیں پوائنٹ بلنک کر رہا ہے نا جہاں پہ، یہ سینٹر آف روٹیشن ہے. تو اس کا کوئی ایک ورٹیکس اس سے جوائن کریں. اب اس لائن پہ پروٹیکٹر رکھ کے نا 90 ڈگری کی لائن ڈالیں. میرے پاس پروٹیکٹر تو نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے 90 ڈگری کی لائن. اب کمپس سے آپ سینٹر آف انلارجمنٹ تک کا ڈسٹینس کمپس سے میئر کریں. کمپس اس ٹرائنگل کے اس ورٹکس جس کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے، اس ورٹکس پہ رکھ کے سینٹر آف انلارجمنٹ تک اوپن کر لیں. یہ آپ نے اوپن کی. اب یہاں سے اتنا ہی آپ وہ جو 90 ڈگری کے اوپر لائن بنائی ہے، اتنی مارکنگ اس کے اوپر لے لیں. تو یہ یہاں پہ آپ کا پوائنٹ چلا جائے گا روٹیٹ ہو کر. یہ میں نے وہ پوائنٹ کا ڈاٹ بنا دیا. اسی طرح آپ دوسرے ورٹکس کو بھی سینٹر آف انلارجمنٹ سے جوائن کریں. آپ یہاں پر ڈی پروٹیکٹر رکھ کے اس کی 90 ڈگری لائن بنا دیں جیسے پہلے کی تھی. یہ 90 ڈگری آپ پروٹیکٹر یوز کر کے 90 ڈگری بنائیں. اب یہ میئر کریں کمپس سے، اور اتنا ہی آپ جتنا آپ نے اس کو کمپس کھولا ہے اس کو اتنا ہی کھلا رہنے دیں. سینٹر آف انلارجمنٹ پہ اب کمپس رکھ کے اس لائن کے اوپر پوائنٹ لے لیں. تو یہ آپ کا یہ پوائنٹ ادھر آ جائے گا. اسی طرح تیسرے پوائنٹ ورٹکس کو بھی آپ سینٹر آف انلارجمنٹ سے جوائن کریں. اس کے اوپر پروٹیکٹر رکھ کے 90 ڈگری لائن بنائیں، اور کمپس سے آپ اس ورٹکس کو سینٹر آف انلارجمنٹ تک کمپس کو کھولیں. تو یہ آپ کی کمپس میئرمنٹ آ گئی. اب یہاں پہ کمپس کو اٹھائیں، سینٹر آف انلارجمنٹ پہ کمپس رکھ کے اس لائن کے اوپر یہ مارکنگ لے لیں. تو یہ ڈسٹینس آپ کا آ گیا. یہ پوائنٹ ادھر چلا گیا. اس کو ان 3 پوائنٹس کو آپ جوائن کر دیں تو یہ ایم کا آر کر دیا آپ نے، یعنی 90 ڈگری کلاک وائز روٹیٹ کیا ہے، اور سینٹر آف انلارجمنٹ اس سے دیا ہوا تھا. تو یہ اس پہ آر آپ لکھتے ہیں. اس میتھڈ کو اگر آپ پریکٹس کر لیں تو یہ زیادہ کمفرٹیبل اور آسان میتھڈ ہے. کوسچن نمبر 7 میں اے کیوبائڈ ہیز ڈائمینشن 5/12/h.
والیوم آف کیوبائڈ از 480. کیلکولیٹ دا ویلیو آف ایچ. تو یہ مفت کے دو نمبر ہیں. وی از اکول ٹو لینتھ انٹو ویڈتھ انٹو ہائٹ. تو والیوم دیا ہوا ہے 480. اب لینتھ اور ویڈتھ آپ کچھ بھی آگے پیچھے کر کے لکھ لیں تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. تو ایچ کو سبجیکٹ کریں اب یہاں سے. تو ایچ آپ کے پاس 8 سینٹی میٹر آ گیا. بی پارٹ میں یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے. اس میں ایک چھوٹا سا ٹرائنگل بنا ہے بی سی ڈی, اور اے بی ڈی ای جو ہے وہ ٹریپیزیم سا بنا ہوا ہے. اور اس سارے کو ملا کر دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے پینٹاگون ہے, یعنی 5 سائڈز ہیں اس کی. تو میجرمنٹس دی ہوئی ہیں اور ڈیمانڈ کر رہا ہے اینگل بی اے ای کیلکولیٹ کرنے کی, یہ والا. تو اس کا اینگل کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ بی سے ایک ڈراپ ڈالیں اے ای کے اوپر 90 ڈگری کا. تو یہ 8 سینٹی میٹر ہو گئی ہے بلو لائن, کیونکہ ڈی ای بھی 8 ہے تو یہ بھی 8 ہوگی. اب یہ 21 میں سے 16 مائنس کریں تو آپ کے پاس یہ والی لینتھ آ جاتی ہے 5. 21 مائنس 16 سے. تو اب ٹین تھیٹا یوز کریں. ٹین بی اے ای ایکوس پرپینڈیکولر اوور بیس, یہاں اپوزٹ اوور ایڈجسٹنٹ. تو بی اے ای ایکوس ٹین انورس آف 8/5. تو یہ آپ کو ویلیو دے گا 57.99 which is 58 سوری. تو یہ آپ کا 58 ڈگری آنسر آ گیا. اچھا, اس کے بعد وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ The area of pentagon ABCDE is 200 centimeter square. Calculate the length of BC. اچھا, یہ پورے کا ایریا سے دیا, کہہ رہا ہے بی سی کی لینتھ بتائیں. تو آپ پہلے ٹریپیزیم کا ایریا نکالیں. تو ٹریپیزیم کا ایریا 1/2 انٹو ہائٹ انٹو سم آف پیرلل سائڈس. تو ہائٹ ہمیشہ دو پیرلل لائنس کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور یہاں پہ وہ 8 ہے. تو سم آف پیرلل سائڈ 16 + 21, اس کو سولو کریں تو آپ کے پاس ٹریپیزیم کا ایریا تو آ گیا 148. پھر پورے اس کا اس نے دیا ہوا ہے نا 200, تو 200 میں سے 148 مائنس کریں 52. اس کا مطلب یہ 52 جو ہے یہ ایریا آف ٹرائنگل ہے بی سی ڈی. اب آپ اس کے اندر انکلوڈیڈ اینگل ٹرائنگل والا فارمولا یوز کر سکتے ہیں. انکلوڈیڈ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے جو اینگل ہو اس کی دونوں سائڈس گیون ہو. اب اس میں دونوں سائڈس تو نہیں, ایک سائڈ گیون ہے, دوسری سائڈ بی سی ہے, ہم نے وہ فائنڈ کرنی ہے. تو مگر ایریا بھی تو گیون ہے نا, تو آپ اس کو یوز کریں فارمولا 1/2 انٹو سائڈ انٹو سائڈ انٹو سائن آف تھیٹا. یہ ہمیشہ انکلوڈیڈ اینگل ٹرائنگل کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو ایریا آپ کو دیا ہوا ہے, اس کی جگہ آپ 52 لکھ دیں, اور سائڈ جو ہے ایک بی سی اور دوسری 16 ہے, اور سائن آف 65. اب 2 ملٹیپلائی ہو جائے گا 52 سے, یہاں سے آپ بی سی کو سبجیکٹ کریں. 16 انٹو سائن 65 ہوتا ہے 14.5. تو بی سی جو ہے 104 ڈیوائڈیڈ بائی 14.5, تو 7.17 which is 7.17 up to 3SF. تو لینس وغیرہ کو 3 سگنیفیکنٹ فگر پہ لکھا جاتا ہے. کوشچن نمبر 8 میں y is equal to 2 power x/5. تو ایک ٹیبل میں ان نون ہے y کی ویلیو, تو آپ اس میں x میں 5 ڈال دیں, تو 2 power 5 ڈیوائڈ بائی 5, تو یہ آ گیا 6.4. اب آن دا گریڈ ڈرا دا گراف آف دس. تو سارے پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈرا کرنے ہیں. ایکس میں 0,
اور وائی میں کیا ہے 0.2. تو یہ آپ کی پہلی ویلیو یہاں پر آ رہی ہے، یہ بلو ڈاٹ میں نے بنایا ہے. پھر ایکس میں 1 اور وائی میں 0.4. تو یہ 0.4 ایکس میں 1 اور یہ ہر اسمال ڈیجٹ وائی ایکسس پہ 0.1 کا ہے. تو 2 پہ آپ کا بن رہا ہے 0.8 سوری. 3 پہ آپ کا بن رہا ہے 1.6. 4 پہ 3.2. 3 اور سے 2 ڈیجٹ اوپر چلے جائیں. 5 پہ آپ کا ہے 6.4. 5 پہ آپ کا یہ 6.4 یہاں پہ آ رہے ہیں. یہ اب اس کو آپ اسموتھ کرو سے بنا دیں. تو یہ آپ نے کرو بنا دیا. اب تھرڈ پارٹ میں 2 پاور ایکس پلس سی از اکول ٹو 100 ہے. شو دیٹ 2 پاور ایکس اور 5 از اکول ٹو 5/2. تو آپ اس کو 2 پاور ایکس انٹو 2 پاور 3 کریں، اسپلٹ کر دیں نا وہی انڈیسز والے رول سے، از اکول ٹو 100. اب 2 پاور ایکس انٹو 8 از اکول ٹو 100. تو 2 پاور ایکس از اکول ٹو 100 ڈیوائڈیڈ بائی 8، تو جو کہ 25/2 ہے. تو 2 پاور ایکس از اکول ٹو 25/2. تو دونوں سائڈس کو ڈیوائڈ بائی 5 کریں آپ، اس لیے کہ یہ آپ لیفٹ سائڈ کو مین ایکویژن بنانا ہے آپ نے، اور مین ایکویژن ہے وائی از اکول ٹو 2 پاور ایکس ڈیوائڈ بائی 5. تو دوسری سائڈ کو بھی ڈیوائڈ بائی 5 کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ویلیو بن گئی 2 پاور ایکس ڈیوائڈ بائی 5 از اکول ٹو 5/2. تو یہ ہم نے شو کر دیا اس کو. اچھا پھر کہہ رہے ہیں بائی ڈرائنگ اے سوٹیبل لائن آن دا گریڈ سالو 2 پاور ایکس پلس از اکول ٹو 100. 2 پاور ایکس پلس از اکول ٹو 100 کو آپ نے ابھی شو کیا ہے کہ وہ ہے 2 پاور ایکس اوور 5 از اکول ٹو 5/2. تو 2 پاور ایکس ڈیوائڈ بائی 5 جو ہے یہ آپ کا وائی ہے. اگر آپ مین ایکویشن دیکھیں تو وائی کے نام سے وائی از اکول ٹو 2 پاور ایکس ڈیوائڈ بائی 5 ہے. تو ہم اس کی جگہ وائی لکھ سکتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں وائی از اکول ٹو 5/2، یعنی 5/2 کیا ہے 2.5 ہے. تو وائی از اکول ٹو 2.5 ایک لائن ڈرا کریں آپ گریڈ پہ، وائی از اکول ٹو 2.5. تو 2.5 یہ ہے، یہ لائن 2.5 ہے. یہ جہاں سے کٹ کر رہی ہے اس گراف کو وہاں سے آپ ایکس ایکسس پہ ریڈنگ لیں. تو 3 یہ بنتی ہے 3.65. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 3.65. اچھا بی پارٹ میں دس is a sketch of the graph y is equal to a plus bx minus x square. Graph crosses the x-axis at integer values of x. Find the value of a and the value of b. تو y is equal to a plus، پہلے دیکھیں یہ y ایکسس میں سے جہاں سے کراس کر رہی ہے وہاں x کوآرڈینیٹ 0 ملیں گے. تو یہاں پہ y 7 ہے، تو آپ x کی جگہ 0 لکھتے ہیں اور y کی جگہ آپ 7 لکھتے ہیں. تو یہ a کی ویلیو آ گئی 7. اچھا اب دوسرا کیسے ہم کریں گے، y is equal a plus bx minus x square، یہ مین ایکویژن لکھیں. تو x ایکسس میں y 0 ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا a کی جگہ 7 لکھتے ہیں. 7 plus bx minus x square.
اچھا اب ایکس ایکسس پہ جو دو پوائنٹ ہیں ان کے نام رکھ لیں, ایک کا نام پی رکھ لیں اور دوسرے کا نام کیو. تو پی کاما زیرو, کیو کاما زیرو. تو یہ جو ہے پروڈکٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ کے ایکول ہوتا ہے, مائنس کانسٹنٹ کے ایکول ہوتا ہے. تو پی کیو از اکول ٹو مائنس اور کانسٹنٹ ہمارے پاس 7 ہے. تو پی کیو از اکول ٹو -7 آ گیا. پی آپ کے کوآرڈینیٹس ہیں, ایکس کوآرڈینیٹس ہیں, ایکس ایکسس کے اوپر ہم نے خود نام رکھے ہیں. تو اب اس کے آپ دیکھیں کیسے بنا سکتے ہیں. 7 -1 انٹو 7 -7 بنتا ہے, یا 7 انٹو +1 سے -7 بنتا ہے. اب ان ویلیوز کو آپ یوز کر سکتے ہو. تو پی کو آپ -1 لے لو, کیو کو آپ 7 لے لو. پھر تو پہلے والی میں دیکھ رہا ہوں, تو اب اس کو آپ یوز کریں. 0 از اکول ٹو, کیونکہ یہ میں لکھ رہا ہوں y از اکول ٹو -x² + bx + 7 میں. تو ایکس ایکسس پہ y کوآرڈینیٹ 0 ہوتے ہیں, تو y کی جگہ 0 لکھا ہے. -7 کا اسکوائر پلس b ٹائم 7 + 7. تو یہ سولو کرتے جائیں. یہ آپ کا ویلیو دینے لگ گیا ہے 6. تو A7 ہے اور B6 ہے. اس میتھڈ کو آپ یاد کر لیں. Question number 9 میں diagram shows the position of 3 ports A, B and C. Bearing of port B from port A is 107. Bearing of port C from port A is 192. AB is 176. AC 132. Find bearing of A from B. A اچھا A کی بیئرنگ دی ہوئی ہے تو میں نے لکھ دیا 107, اور C کی A سے 192 ہے. یہ میں ڈفرینٹ کلر سے کر لیتا ہوں. 192 ہم نے A کی بیئرنگ B سے بنانی ہے, تو B پہ بیئرنگ بنائے نارتھ. کلاک وائز فرام نارتھ ہمیشہ بیئرنگ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. تو یہ اینگل ہم نے بتانا ہے. تو اس کو بتانے کے لیے آپ دو نارتھس دیکھ لیں. ایک انٹیریئر اینگلز بن رہے ہیں, ایک 107 ہے A کے اوپر بلو لائن میں, اور دوسرا ان نون ہے. تو دو پیرلل لائنز میں انٹیریئر اینگلز کا سم 180 ہوتا ہے. 180 میں سے آپ 107 کو مائنس کرتے ہیں, تو یہ 73 آ گیا. اب بیئرنگ بتانی ہے تو 360 میں سے 73 مائنس کریں تو یہ بیئرنگ آ جائے گی وچ از 287. تو یہ پارٹ اے ہو گیا. اب پارٹ بی میں وہ یہ بی سی لینتھ کہہ رہے آپ بتانا ہے. تو کیپیٹل اے کے اپوزٹ اسمال اے ہو گیا وچ از لینتھ, اور اسمال لیٹرس لینتھ کو ڈینوٹ کرتا ہے. اور کیپیٹل اچھا یہ اینگل اے ہم نکال سکتے ہیں. یہ ریڈ اینگل پورا 192 ہے, بلو 107. تو 192 میں سے 107 مائنس کر دیں تو اینگل اے 85 آ جائے گا. Opposite to capital A is a small a which represents the length BC, اور opposite to capital C capital letter angle کو ڈینوٹ کرتے ہیں, اور ان کے opposite جو length ہوتی ہے وہ small letter سے لکھی جاتی ہے. اب ہم نے BC بتانا ہے which is small a. تو small a کا square is equal to B square plus C square minus 2BC cos of angle A. اس میں اب آپ ویلیوز لکھیں. بی جو ہے آپ کے پاس ہے 132 کا اسکوائر, سی جو ہے آپ کے پاس 176, تو 176 کا اسکوائر -2 انٹو 132 انٹو 176 انٹو cos آف 85. تو اب یہ کیلکولیٹر سے پہلے دو کو میں نے سالو کیا, مائنس پھر 2 انٹو 132 انٹو 176 انٹو cos آف 85. تو یہ آپ کو ویلیو ملتی ہے 4049.6. ان کو آپ آپس میں مائنس کریں تو یہ آپ کی بنتی ہے 44350. اب 0.39. تو اب آپ اے کی جگہ لکھ سکتے ہیں BC لینتھ, اس کا اسکوائر روٹ لے لیں.
چلیں اسکوائر روٹ کے بعد بی سی لکھ لیں. تو بی سی از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف دس ویلیو وچ از 210.59. تو اس کو آپ 211 بھی لکھ سکتے ہیں, یہاں 210.6 بھی لکھ سکتے ہیں. تو ایکچولی 3SF پہ کرنا چاہیے تھا اس کو. Part C. Boat B leaves port B at 10 a.m. It sails directly to port A at an average speed of 48 km per hour. Boat C leaves port C at 10:15 a.m. It sails directly to port A and arrives there 7 minutes before boat B. Find the average speed of boat C in km per hour. So speed is equal to distance divided by time. So time equal distance divided by speed. تو ڈسٹینس 176 ڈیوائڈ بائی اس 48 دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس آ گیا 11/3, یہاں 3/2/3 آورس. تو اس کو منٹس میں کر لیتے ہیں. تو 3 آورس تو ہو کے 180 منٹس, اور 2/6 جو ہیں وہ انٹو 60. تو یہ 2/6 نہیں ہے ایکچولی, یہ 2/3 ہے. 2/3 انٹو 60 تو وہ 40 منٹس آ گئے. تو 180 پلس 40 220 منٹس. اچھا, اب اس 220 منٹس میں سے وہ بوٹ نے لیو کیا تھا پورٹ بی کو 10 بجے, اور بوٹ سی نے لیو کیا تھا 10:15. تو 15 منٹ تو یہ مائنس کر دیں 220 میں سے, اور اٹ سیلز ڈائریکٹلی ٹو پورٹ اے اینڈ ارائیوز دیئر 7 منٹس بیفور بوٹ بھی. تو یہ 7 منٹس بھی مائنس کر دیں 220 میں سے. تو یہ آپ کے پاس 198 منٹس آ گئے. اب اس کو آورس میں کنورٹ کر دیں ڈیوائڈ بائی 60. تو 33/10 آورس, یعنی اب ڈسٹینس آپ کے پاس 132 ہے اور ٹائم 33/10 ہے. تو یہ کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں. تو 40 کلومیٹر پر آور ایوریج اسپیڈ ہے اس کی. تو یہ آنسر اسپیس میں آپ لکھ لیں. کوشچن نمبر 10, یہ سمپل کوشچن ہے. اس میں آپ ویلیوز پٹ کریں سمپلی, اور اس کے بعد پی کو سبجیکٹ کر لیں. تو پی 6.5 آ گیا. بی پارٹ بھی آسان ہے. اس میں ایک کوادریلیٹرل دیا ہوا ہے اور لارجسٹ اینگل پوچھ رہا ہے. تو آپ ان سارے اینگلس کو پلس کریں اور از اکول ٹو 360 کریں. تو اس میں لائک ٹرمس کو سولو کریں. 5 دفعہ ڈبلیو ہیں اور کانسٹنٹ ٹرمس -5 دے رہے ہیں. تو ڈبلیو کی ویلیو آپ کے پاس آ جاتی ہے 73. اچھا, اب آپ ان سارے ڈبلیوز میں 73 لکھیں یا کامن سینس یوز کر لیں. تو 2W میں آپ کو لارجسٹ اینگل ملنے لگا ہے, کیونکہ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے W سے. تو W 73 ہے. تو یہ کامن سینس از بیٹر. تو 2 into 73 will give you largest angle 146. سمپلیفائی. تو اوپر والے میں آپ فیکٹرز بنائیں, مڈ ٹرم بریکنگ کریں 6 × 1, اور نیچے والا وہ اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر ہے. تو وہ کے کا اسکوائر مائنس 3 کا اسکوائر, یعنی اوپر والا آپ کے یہ سمپلیفائی ہو کے یہ بن رہا ہے, اور نیچے والا آپ کا کے پلس 3 کے مائنس 3. اوپر والے کی 2 بریکٹس بن رہی ہیں 2k+1 اور k -3, اور ڈیوائڈ بائی k + 3 k -3. تو یہ کینسل ہو جائیں گی اور یہ آپ کا آنسر بچ جائے گا. تو یہ آنسر اسپیس میں لکھ دیں. شو آل یور ورکنگ. تو ورکنگ بھی شو ہو گئی. اچھا, اس میں ایل سی ایم آپ کا x + 3x - 2
کراس ملٹیپلائی کریں اور یہ ڈینامینیٹر 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا, ادھر چلا جائے گا, اور 2 بریکٹ سے ملٹیپلائی ہو گیا, 5 بھی اپنی بریکٹ سے ملٹیپلائی ہو گیا. اب لائک ٹرم بھی سمپلیفائی کر لیا. اب ایکس پلس یا ایکس مائنس 2 کو آپس میں ملٹیپلائی کریں, ان کے لائک ٹرم سالو کریں. اب ان سب کو اکٹھا ایک سائڈ پہ کر لیں. تو اب اس میں کوڈریٹک فارمولا A=1, B=-6 اور C=-17. تو فارمولا ہے x=-b پلس مائنس b² -4ac اوور 2a. ویلیوز لکھیں, کیلکولیٹر از یور بیسٹ فرینڈ. تو یہ ویلیو آ جائے گی. تو ایکس کی 2 ویلیو لے لیں, پلس مائنس ہے, ایک دفعہ پلس کے ساتھ ایک دفعہ مائنس کے ساتھ. تو 8.1 اور -2.1. تو یہ آنسر اسپیس میں لکھ لیں آپ آنسر. دیٹس اٹ اس کوشچن کے لیے. کوشچن نمبر 11 میں on any day in January probability the temperature at weather station is above 14 degrees Celsius is 0.35. There are 31 days in January. Find the number of days in January when you would expect the temperature to be above 14 degrees Celsius. تو اس کی probability دی ہوئی ہے, اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 31 سے, تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 10.85 اور 11 days. ظاہر ہے 85 تو نہیں ہو سکتے, تو آپ 11 ہی لکھ لیں. یہ ٹری ڈائیگرام دیا ہوا ہے, تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو پہلی برانچ میں 0.35 ہے, تو اس کے نیچے ڈیش ہے, تو 1 میں سے مائنس کریں 0.35, تو اس کی پروبیبلٹی آ جائے گی بلو 14 کی. اسی طرح اگلی برانچ میں بھی 1 میں سے 0.35 مائنس کریں, اور پھر نیچے وہی فالو اپ رکھیں اس کا. اب پارٹ بی میں وہ کہہ رہے ہیں فائنڈ دا پروبیبلٹی دیٹ دا ٹیمپریچر از ابو 14 ڈگری سیلسیس آن بوتھ ڈیز. تو پہلی 2 برانچز ہیں جہاں پہ یہ ابو 14 ڈگری سیلسیس ہے دونوں دن. تو 0.5 انٹو 0.35, تو یہ آپ کی پروبیبلٹی ہے. تو یہ آنسر میں لکھ لیں آپ. فائنڈ دا پروبیبلٹی دیٹ دا ٹیمپریچر از ابو 14 ڈگری سیلسیس آن اونلی ون آف دیز 2 days. تو پہلی برانچ میں 0.35, دوسری میں آپ نیچے آ جائیں بلو 14 ڈگری میں, ایک ابو رہنے دیں اور ایک بلو. تو 0.35 انٹو 0.65 انچز, اور نیچے بھی دوسرے میں بھی یہی لکھیں. تو یہ آپ کا اب اکراس دا برانچ ہے, تو یہ ایڈ ہو جائیں گے. یہ آپ کا آنسر آ جائے گا اس کا. In a group of 14 children, 8 wear red t-shirts, 1 wear green t-shirt, 5 wear blue t-shirt. 2 children are chosen from the group at random. Find the probability that they wear different colored t-shirts. تو یہ تو میں نے ایسی ڈائیگرام بنا دی, اس کی وجہ سے ضرورت نہیں تھی. تو پروبیبلٹی ریڈ گرین جو پاسبلٹی ہے وہی میں لکھ رہا ہوں. ریڈ گرین پلس گرین ریڈ پلس ریڈ بلو پلس بلو ریڈ پلس گرین بلو پلس بلو گرین. تو یہی پاسبلٹیز ہیں. تو 2 انٹو ریڈ کی پروبیبلٹی 2 ٹائمس ریڈ گرین ہے, 2 ٹائمس یہ ہے. 2 بچے لینے ہیں نا ہم نے, تو سوری 2 بچے تو لینے ہیں. یہ ہم نے سمپلیفائی کیا لائک ٹرمس کے اکارڈنگلی. 2 دفعہ ریڈ گرین ہے, 2 دفعہ ریڈ بلو ہے, 2 دفعہ گرین بلو ہے. تو 2 ٹائمس ریڈ کی ہے 8/14, تو گرین کی ہے 1/13. پھر ریڈ کی ہے 8/14, تو بلو کی ہے 5/13. پھر 2 ٹائمس گرین کی ہے 1/14 انٹو بلو کی ہے 5/13. اس کو کیلکولیٹر سے ایک ہی اٹیمپٹ میں آپ آنسر لے سکتے ہیں, وچ از 53/91.
تو دیٹ از اٹ، پیپر ختم. یہ میرا فون نمبر ہے، کسی قسم کی انکوائری ہو تو آپ مجھے اس واٹسیپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.